بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے سبق میں کلمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور اس کی اقسام پر بھی کچھ گفتگو ہو چکی۔ اب علم نحو کا جو موضوع ہے اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو کلام پر یہاں سے کلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کلام کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے کلام اور ایک ہے جملہ، ٹھیک ہے؟ تو کلام اور جملے میں دونوں میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ اس حوالے سے ایک ہمارے استاد محترم کی یہ کتاب ہے کافیۃ النحو، ٹھیک ہے؟ اس کے پیج نمبر 372 میں جو کیا ہے خاتمۃ الکتاب کے عنوان سے موجود ہے الجمل و اقسام ہوا، اس میں لکھتے ہیں کہ جملہ اور کلام کے درمیان فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جملہ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ تامہ دے۔ اس کو منطق کی زبان میں یہ بول سکتے ہیں کہ جملہ یہ عام ہے اور کلام کیا یہ خاص ہے۔ پسند آ رہی؟ تو جملہ کبھی کیا ہوگا؟ فائدہ تامہ دینے والا بھی ہوگا، جیسے قد افلح المؤمنون ہے، مکمل جملہ ہے۔ تو جملے کو کبھی کلام کے نام سے بھی یاد کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار جملہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مکمل فائدہ نہیں دیتا، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا جملہ شرطیہ، جملہ حال، کچھ اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو الا اللہ تک پڑھ کے اگر آپ رک جائیں گے جملہ تو ضرور ہے لیکن کلام نہیں ہے، کیونکہ فائدہ تامہ حاصل۔ تو جہاں بولتے ہیں فائدہ تامہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر متکلم کلام کرنے والا اپنی گفتگو کر کے خاموش ہو جائے تو اس کا خاموش ہو جانا یہ عمدہ ہو، بہتر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس کچھ کلام کو کہنے کے بعد مزید کسی کلام کی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جائے۔ کلام میں کیا ہوتی ہے؟ مکمل چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ تو زمخشری اور اس کے پیروکار ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جملہ اور کلام کیا ہے؟ دونوں ایک چیز ہے، دونوں کیا ہے؟ مترادف ہے۔ لیکن مغنی لبیب کے حوالے سے ہمارے استاد محترم نے لکھا ہے کہ ابن ہشام انصاری مصری کا یہ مذہب ہے کہ نہیں، جملہ اور کلام میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو جملہ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ مفید ہی ہو، مفید سمجھ رہے ہیں، فائدہ تامہ دینے والا ہو، لیکن کلام کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ فائدہ تامہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے سبق میں یہ بات آنے والی کلام کے حوالے سے، اور آگے چل کر کے اس میں کے کچھ خصوصیات یہ بیان کریں گے، اس میں بھی کچھ کلام کریں گے۔ اسم کو اسم کا نام کیوں دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ہدایت النحو کے اندر پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ عربی میں یاد ہے؟ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْنِ، ایسے کچھ ہے؟ تو اس میں دو طرح کا مذہب ہمارے سامنے موجود ہے، بصری اور کوفی حضرات کا۔ یہ ماخوذ کس سے ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اسم کا سین میم واو مادہ ہے، سمون سے آیا ہے یا وسمون سے آیا ہے۔ تو جو صحیح مذہب ہے، جیسا کہ کافیۃ النحو کے اندر بھی لکھا ہے مجھے تسمیہ کے بیان میں، وہ یہ ہے کہ یہ کون سے مادے سے ہے؟ سین میم نون مادہ، یہ سین میم واو مادے سے موجود ہے۔ عربی میں بولتے ہیں صاحب السمو والعالی، یعنی کیا ہے؟ صاحب السمو یعنی بلند مرتبہ شخصیت۔ کسی کے بارے میں بولنا رہے کیا بولیں گے؟ صاحب السمو۔ تو اس میں وجہ تسمیہ کے بیان میں لکھا ہے
وہ ماخوذ من السمو بمعنى العلو بھی، کہ اس میں جو ہے کس سے ماخوذ ہے؟ سمو بمعنی علو، بلندی کے معنی سے یہ لیا گیا. سمو کا معنی کیا تھا؟ بلندی. ویسمى اسما لسموه على قسمه، اور اسم کو اسم کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دونوں قسموں پر کیا ہے؟ بلند ہے. ان کے دونوں اقسام کون ہیں؟ اقسام ہے کہ قسیم ہے؟ قسیم ہے. دونوں میں فرق ہے بیٹا. کلمہ کی یہ اقسام ہے، یہ آپس میں کیا ہے؟ قسیم ہے. ٹھیک ہے، آپس میں کیا ہے؟ قسیم بولیں گے آپ. قسم، قسیم، مقسم، یہ کچھ تفسیر ہے انشاءاللہ بعد میں پڑھو گے، جب خود بھی پڑھیں گے نا آپ. قسم الشیء، قسیم اللہ، قسم الشیء، قسم من وغیرہ یہ صورت آئے گی جب وہاں آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا. چلے تو یہ کیا ہے؟ بصریوں کا ہے، موقف ہے. ٹھیک ہے، اس کو بصریین بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہی مذہب مختار ہے کہ یہ کس سے ماخوذ ہے؟ اس میں سین میم واو سے ماخوذ ہے. خوفی حضرات کہتے ہیں وہ ماخوذ من الوسم یا من الوسم سے بھی لیا جاتا ہے، اس میں بنایا گیا ہے. تو اگر آپ وسم سے لیتے ہیں یا وسم سے لیتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت، نشانی. تو پھر اسم کو اسم کی کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ اس جہت سے. جب اسم کو ماخوذ مانیں گے کس سے آپ؟ اسم سے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ویسمى اسما لأنه علامة على مسمى. تو پھر اسم کو اسم کا نام اس لیے دیا گیا کہ کیونکہ وہ مسمى پر علامت ہے. مسمى کے لیے کیا ہے؟ علامت ہے. مثال کیا ہے؟ میرا نام شاداب ہے، تو لفظ شاداب یہ کیا ہے؟ میری ایک پہچان ہے، علامت ہے. مجھ پر کیا ہے؟ میری یہ خبر گیری کرنے والا ہے، پتہ دینے والا ہے. چلے اگر کسی کا نام نہ رکھا جائے، ایسے چھوڑ دیا جائے، کوئی علامت نہ ہو تو اس کو پہچان پائے گا؟ یا ایسا بن کر رکھا ہے وہ آدمی جو ایسا ہے، اس کے 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں بولے، ٹھیک ہے، چشمہ بھی لگاتا ہے. تو بہت سے لوگ ہوں بھی چشمہ لگانے والے ہیں، 2 کان ہر ایک کے ہیں، 2 آنکھ ہر ایک کے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا؟ چلے بات کلیئر ہو گئی. تو جملہ اور کلام میں کیا فرق ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کون خاص ہے کون عام ہے؟ خاص ہے. ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں کچھ گفتگو یہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، عبارت دیکھیں. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. کلام وہ ہے جو 2 کلموں کو پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ. ہر ایک کی وضاحت دھیرے دھیرے نیچے آ رہی ہے. آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے یہ والی ناجیہ اپنی مکتب کی، تو کلام کے بارے میں لوگ حاشی میں لکھا ہے بیٹے کلام فی اللغہ ما یتکلم به قلیلا کان کزید او کثیرا کزید یا کزید قائم بھی لے سکتے ہو آپ، اس کو جب آپ خالی کر لیں گے. تو کلام کسے کہتے ہیں لغت میں؟ ما یتکلم به، جس کا انسان تکلم کرے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. کم کی مثال زید ہے، کثیر ہو ایک سے زیادہ ہو، جیسی مثال کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کیا ہے وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ لفظ آیا ہے تضمنہ، اس کا معنی اشتملہ، کہ وہ کیا ہو؟ مشتمل ہو. ٹھیک ہے، متضمنہ یعنی مشتمل ہو 2 کلموں پر. کم از کم تعریف میں جو بات آئی نا میرے کلمتین نہیں آیا. کہیں یہ ممکن ہے کہ 2 سے زائد بھی چیز آ جائیں. ایٹ لیسٹ کتنے ہوں گے؟ ہر میں 2 ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، 2 کلمہ ہو تو یہ ہے کہ وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. حقیقتاً کی مثال کیا ہے؟ زید قائم. اور حکمن کی مثال کیا ہے؟ پہلے ہم کوئی بھی سے اٹھا کے لے رہا اضرب عنصر تو مار. عنصر بظاہر تو ایک ہی کلمہ دکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ انت ضمیر فاعل ہے. وہ ایک فعل اور دوسرا کیا ہے؟ فاعل. کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 2. لیکن یہ کیا ہے؟ حکمن ہے. ٹھیک ہے. اسناد کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں لکھا ہوگا 2 کلموں میں سے ایک کی دوسری کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ مخاطب کو فائدہ تامہ، یا مخاطب کو کیا کرے؟ فائدہ تامہ دے کا افادہ کرے. اگر لکھا ہے بمعنی انہ لو سکت المتکلم علیہا لم یکن لأہل العرف مجال تخطیۃ سے تخطیہ ہی. چلیں
کہہ رہے کہ یہ معنی کر کے کہ اگر متکلم اتنی ہی بات پر اسناد کے ساتھ میں جو کلام کر رہا ہے خاموش ہو جائے تو پھر اہل عرف کو، جو عرف والے ہیں، جو لوگ ہوں گے، انہیں متکلم کے غلطی پر کوئی مجال نہ ہو، غلطی پکڑنے کی ان کے اوپر کیا ہو، ان کے پاس کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ یہ ہے بھائی وہ تمیز ہے، کم ما تکلم بھی، جس کا انسان تکلم کرے، قلیلاً کان آگے ہے نا کثیرا، کم ہو کہ زیادہ ہو، کم کتنا ہو، کم سے کم ایسی بات ہے۔ کلام کس کو لغت میں کہتے ہیں؟ کم سے کم ایک ہی ہو، زید بول دیا ہے، کتاب بول دیا، کچھ بھی بول دیا، زید بولیں گے ایک سے زائد لغت کے اعتبار سے ہوگا، اصطلاح میں تو یہ ہے نا، لغوی اعتبار لکھا نا وفل کلام وفل لغا، اس کے نیچے لکھا وفل اصطلاح۔ آگے انہوں نے ذکر کیا ولا یتأتى ذلك الا في اسمين او باسم او فعل، کلام کی دھارے میں جو بات کیا آئی ہے اسناد ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اسناد کا تحقق اور حصول دو ہی صورت میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسناد کے بارے میں کیا بتایا؟ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کے کلمے کی طرف اس طرح کرنا کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے۔ یہ جو معنی آپ نے بتایا اسناد کی شرط کس میں؟ کلام میں۔ جب یہ اسناد آپ تلاش کریں گے تو عقلی صورتیں آپ کو کتنی نظر آئیں گی؟ 6 نظر آئیں گی، دیکھو بیٹے، لیکن ان 6 صورتوں میں 2 ہی صورتوں میں کلام کا تحقق ہوگا، باقی صورتوں میں کلام موجود نہیں ہوگا۔ مثال لے لیں آپ، کیا مثال ہے؟ ادھر حاشیہ نمبر اٹھا کے دیکھیے آپ، 8 کیا لکھا ہے؟ الترکیب الثنائی العقلی یرتقی الی 6 اقسام، عقلی جو ترکیبیں بنتی ہیں 2 چیزوں کے ذریعے سے، وہ 6 اقسام کی طرف چڑھ سکتی جا سکتی ہیں۔ الاسمان والفعلان والحرفان، ٹھیک ہے، دونوں کلمے دونوں کیا ہو؟ اسم ہو جائیں، دونوں اسم ہو ایک صورت، دونوں فعل ہو دوسری صورت، دونوں کیا ہو جائے؟ حرف ہو جائیں، تیسری صورت ہو گئی۔ اب آ جائے چوتھی صورت کی طرف، اسم فعل کے ساتھ میں ہو، چوتھی صورت ہے، اسم حرف کے ساتھ میں ہو، 5ویں صورت، اور فعل حرف کے ساتھ ہو۔ ان 6 ہی صورتوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اسناد کہاں موجود ہے۔ جہاں اسناد ہے وہاں کلام ہے، جہاں نہیں ہے وہاں کلام نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا ولا یتأتى ذلك کا مشامل الکلام، اور کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں میں یا ایک اسم میں اور فعل میں۔ 2 اسموں کی مثال کیا لے لیا آپ؟ زید قائم، ایک اسم اور ایک فعل کی مثال ضرب زید، زید ضرب نہیں ہوگا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مثال۔ چلے تو اس طرح سے انہوں نے کیا کلام کی انہوں نے تعریف کی، پیش کی، کلام کا تحقق کہاں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پیش کر دیں۔ اب یہاں سے کلمہ کے جو اقسام ہیں، اسم فعل حرف، اب اس کی ان میں سے ہر ایک کی تعریف وغیرہ، ہر ایک کے احکام وغیرہ یہاں سے تفصیل کے ساتھ میں بیان کریں گے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اشارے میں بیان کیا تھا، پھر اشارے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے تنبیہ بھی کر دی وقت ولیمہ بدارکا سے۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں اور تفصیل کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو حضرات اشارے کنایے تنبیہ کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کم سے کم تفصیل میں جا کر کے سمجھ لیں، تو یہاں اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے، اس حال میں کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ غیر کا جو اعراب ہے، اس اعراب کے سلسلے میں چند صورتیں آپ دیکھ لیں، آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ غیر کے اعراب میں یہ ہے، اس کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں
منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں, مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. جر کے ساتھ پڑھیں گے تو بیٹے مانن کی اس کو کیا بنا دیں گے؟ صفت بنا دیں گے. اگر نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر وہ جو آپ نے پڑھے ہوگا حال بنا دیں گے. اب ایک بچہ کیا ہے؟ رفع. رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ خبر بنا دیں گے. ٹھیک ہے, کیا ہے وہ لکھا ہوگا وہ ہوا. ٹھیک ہے, ہوا نہیں وہ ہوا. تینوں ہی صورت یہاں پہ کیا ہے؟ رواں ہے, جائز ہے. اچھا ایک بات یہ سن لیں آپ, کچھ اسماء ایسے ہیں جو زمانے کو بھی بتاتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ صباح, مساء, غدو, صبو ہے سب. فلاں نہیں, فلاں میں تو کامیابی. تو یہاں جو بتایا گیا کہ اس میں جو اپنے معنی فی نفسی پہ دلالت کرے اس میں کوئی زمانہ نہ ہو, تو یہ وضع اولی, یعنی جب اہل زبان نے اسم کو وضع کیا ہو اس وقت اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی زمانہ نہ ہو. اگر بعد میں اس میں کوئی زمانہ اگر آ جاتا ہے, زمانے کا معنی پایا جاتا ہے, تو بعد میں اس میں زمانے والا معنی پایا جانا اس کے اسم ہونے کے لیے کوئی مضر نہیں. کیوں؟ اصل وزن میں وہ کیا تھا؟ زمانے پر دلالت کرنے والا نہیں تھا. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نصاب المنطق وغیرہ کے اندر جہاں بات آئی ہوگی ادات, اسم فعل اور ادات پڑھے ہوں گے, وہاں یہ بات آئی ہوگی کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں, حالانکہ انہیں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ اس کے اندر آزاد والے معنی پائے جاتے ہیں, زمانہ والا معنی پایا جاتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے ان کو؟ فعل میں آنا چاہیے ان کو, پھر بھی نہیں آتا ہے. وہاں انہوں نے جواب اس طرح دیا ہوگا. بات کلیئر کٹ ہے؟ چلیے اب یہاں سے اس میں کے کچھ خواص خصوصیات کا بیان کرنے جا رہے ہیں. خاصہ کی جمع کیا ہے؟ خواص. جمع تکسیر ہے یا جمع کیا ہے؟ تقلیل ہے. جمع قلت ہے, جمع کثرت ہے؟ جی جمع کثرت ہے. خاصہ کسے کہتے ہیں بیٹے؟ خاصہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, خاصے کے اندر بھی موجود ہے. خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ کیا اور اقسام آپ نے پڑھی تھی منطق کے اندر, کیا ہے؟ خاصہ شاملہ اور غیر شاملہ پڑھے تھے وغیرہ. چلیں تو خاصہ اس کی جمع کیا ہے؟ خواص. خواص بیٹا جمع قلت ہے کثرت ہے؟ جمع کثرت ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جمع کثرت لا کر کے یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کی خصوصیات بہت سارے ہیں. تقریباً کتابوں میں بتایا ہے, جس کتاب کا آپ پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا بھی ہوگا یہ 30 تک پہنچ جاتے ہیں. لکھا ہے کہنا کہ ہونا چاہیے حتی قالوا انہا تبلغ قریبا من 30. کم سے کم کہاں تک پہنچا رہی ہے؟ 30 تک پہنچ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مین یہاں پہ جو لکھ آئے ہیں ومن خواصہ, یہ من تبعیضیہ ہے, یعنی اس میں کی خصوصیات بہت سارے ہیں. ان میں سے چند کا ہم یہاں سے کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. وہ چند کا بیان کیا ہے اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ دخول اللام والجر والجر دونوں پڑھ سکتے ہو, والتنوین والتنوین دونوں پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ جی لام کا عطف کس پہ کریں گے؟ والجر کا عطف کس پہ کریں گے؟ دخول پر کریں گے تو جر پڑھیں گے, اور اگر مضاف پر کریں گے تو جر پڑھیں گے. ویسے کیا ہے تنوین کا معاملہ. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے پڑھا بیٹا کہ الف لام جو تعریف, الف لام کیا ہوتا ہے؟ الف لام کی دو قسم, الف لام تعریفیہ اور الف لام اسمیہ. معنی کب ہوتا ہے؟ جب وہ موصولیہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو الف لام سے مراد کون ہے؟ لام سے مراد وہ الف لام ہے الف تعریف ہے جو کیا ہو؟ اسمی نہ ہو, الف لام موصولیہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ورنہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف لام موصولیہ اس میں کے اندر داخل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس میں کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی اس کا دخول ہو سکتا ہے. ہمارے استاد محترم اس کے بارے میں ایک مثال انہوں نے پیش کی ہے. دخول ال, یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا؟ دخول لام لکھا ہے نا. اس کے بارے میں 3 ضابطہ دیکھے بیٹے. حرف تعریف اجزاء الرجل ہم نے کہا, اس میں حرف تعریف کون ہے؟ لام ہے, الف لام ہے یا حمزہ ہے؟ 3 قول ہے. کیا ہے؟ 3 قول.
الرجل میں جو رجلن کو معرفہ بنایا ہے تو اس میں حرف تعریف کون ہے؟ دونوں ہیں، الف لام ال بروزن ہے حل. حل کیا ہے؟ حل اور ال کیا ہے؟ حل کے وزن پر کیا ہے؟ اس کو ال لے لیے، اس لیے بولتے ہیں الف لام الگ بولتے ہیں اردو میں حرف تعریف. اس کو بولتے ہیں کیا؟ ال حرف تعریف. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ال حرف تعریف. تین اقوال میں ملتے ہیں. مصنف کا یہ کہنا دخول اللام یہ مذہب ہے، مذہب سیبوی. امام سیبوی کا مذہب یہ ہے کہ تعریف جو ہے نا، حرف تعریف ادات تعریف جو ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے والی جو چیز ہے وہ کون ہے؟ وہ لام ہے. دونوں نہیں ہے الف لام. ہاں اس پر حمزہ وصل کا اضافہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لام ساکن ہے، ساکن سے تکلم ممکن نہیں ہے. ابتدا بھی سکون کیا ہے؟ محال ہے. اس لیے لام سے پہلے ہم کیا لکھ آتے ہیں؟ حمزہ لکھ آتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ الرجل. حرف تعریف کون ہے؟ صرف لام. دوسرا مذہب ہے خلیل نبی صاحب کا، وہ کہتے ہیں یہ دونوں ہی کیا ہے؟ حرف تعریف ہے، ال ہے. اس سے کیا ہے؟ حل ہے. بیچارہ مبرد، اس کو مبرد ہم لوگ بولتے ہیں. عربی کتابوں میں کہیں مبرد لکھا ہے، کہیں مبرد لکھا ہے. دونوں معنی لیا جا سکتا ہے. کبھی مودی بھی ہو جائے گا، کبھی مودا بھی ہو جائے گا. مودی ہلاک ہونے والا اور اس کو بنا لو کیا ہے؟ ہلاک کرنے والا. یہ عربی کا لفظ ہے مودی، ہمارے پرائم منسٹر نہیں بولے. ٹھیک ہے. ہاں چلو پھر کیا کیا؟ تو مبرد کیا ہے؟ یہ ہے کہ حمزہ مفتوحہ صرف کیا حرف تعریف ہے. آگے لکھا ہے لام کا اضافہ کیا گیا. کیوں؟ تاکہ حمزہ استفہام اور یہ والا جو حمزہ ہے حرف تعریف والا، اس کے درمیان کیا ہو جائے؟ فرق ہو جائے. مثال کے طور پر سے رجل نکرہ ہے، ہم نے مبرد کے مذہب کے مطابق کیا کر لیا؟ ارجل کا. تو رجلون سے ارجل ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ بن گیا. لیکن آپ کیسے فرق کریں گے کہ حمزہ استفہام والا ہے یا پھر یہ تعریف والا ہے؟ تو اس کے بعد لام کا اضافہ کر دیا گیا حمزہ تعریفیہ کے بعد، تاکہ فرق ہو جائے. کیا فرق ہو جائے؟ کہ یہ حرف تعریف ہے، حرف استفہام نہیں ہے. تینوں مذہب ہو گئے آپ کے. چلو وہ جو میں نے بتایا تھا کہ الف لام اگر موصولہ ہو جائے تو صورت میں وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ فعل پر بھی اس کی ہوتا ہے، اس کا دخول ہو سکتا ہے. ایک مثال ہمارے استاد محترم نے لکھی ہے، ما انت بالحکم ترضى حکومته ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ما انت بالحکم، آپ کیا ہو؟ فیصل نہیں ہو. ایسا فیصل ترضى حکومته کہ جس کے فیصلے کو پسند کیا جائے. ترضى پھر مضارع ہے، اس پر الف لام کا دخول ہو گیا ہے. الف لام میں کون سا ہے؟ یہ موصولیہ والا ہے. ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے. الف لام موصولیہ والا اگر آپ لیں گے تو وہ اس میں کا خاصہ نہیں ہے، وہ فعل پر بھی وہ داخل ہو سکتا ہے. اس کی مثال ابھی موجود ہے. اس کے بعد آگے والا شعر ہے ولل اصیل. اصیل کا معنی میرے ہمارے استاد محترم نے نیچے لکھا ہے، شریف کے معنی میں لکھا ہے. اور تم شریف بھی نہیں ہو، باقوت بھی نہیں ہو، باعظمت بھی نہیں ہو، صاحب رائے بھی نہیں ہو. جب تم صاحب رائے بھی نہیں ہو، صاحب راہ اور صاحب راہ دونوں صحیح ہے. تو ایسے شخص کو حکم بنا کر کے فیصلے بنا کے کیا کریں گے؟ فائدہ بھی. چلے تو دخول اللام ہے، لام کا داخل ہونا یعنی حرف تعریف کا داخل ہونا. مثال کیا لیں گے آپ؟ لے لیے آپ ہر رجل لے سکتے ہیں. والجری والجر دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یعنی وہ دخول الجری یا والجر. والجر پڑھیں گے تو اس کا معقول سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو جر کا ہونا ہے، جر کا داخل ہونا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حرف جر کا دخول کس میں ہوتا ہے؟ اسم پر ہوتا ہے. تو اسم پر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے. جس طریقے سے حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو اس کے داخل ہونے کی بنیاد پر حرف پر جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بھی اسم کے ساتھ خاص ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس میں کہہ رہا کتنے ہیں؟ دو ہے نا، رفع نصب جر. اور پھر کہہ رہا وہ بھی تین ہے. یہ تین ہے، وہ بھی تین. رفع نصب جزم ہے، وہاں جر نہیں ہے. تو جر اسم کے ساتھ میں فلا اسم. ایک بھائی اچھا جملہ استعمال کیا ہے، کسی بھی اسم میں جزم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی فعل میں جر ہوتا ہے.
इस आप तो उर्दू में याद रखिए। चलो ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, वो तनवीन, और तनवीन का होना, तनवीन के बेटे कई अकसाम हैं। आपने 5 किस्में पढ़ी होंगी, हाशिमे वगैरह में लिखा होगा। 5 ही किस्में नहीं है, काफी तनवीन में हमारे सामने इसके 6 किस्में निकाली है। नंबर 1 क्या है, तनवीन है, तनवीन है तमक्कुन बोलते हैं, तमकीन भी बोलते हैं, यानी वो तनवीन जो क्या है कलिमा के मुअर्रब होने को बताए, मुतमक्किन होने को बताए। इससे क्या है, ज़ैदुन है, रजुलुन है, इमरातुन, ठीक है। दूसरा है तनवीन है तनकीर, जो क्या हो जाए, जो मारिफा और नकरा के दरमियान क्या करे भाई, ये इसकी तारीफ भी उन्होंने सही पेश नहीं की है। मौशिन हाशिया के अंदर सही तारीफ काफी के अंदर मौजूद है। वो मा यल्हक़ु बाज़ल अस्माइल मबनिया का इस्मिल फ़िल, वो तनवीन जो बाज किस्म में दाखिल हो जाए, बाज मबनी अस्मा में दाखिल होकर हो जाते हैं। जैसे एक मिसाल बता रहा हूँ आपको, लफ्ज़ सा, सा का माना होता है क्या, अभी आप जो बका रहे हो अभी खामोश हो जाओ, सा। तो सा जब बोलते हैं इसमें कोई तनवीन है का आखिर बनेंगे ना, अमीर सुकून है, इसको हमने कर दिया सहीन। तो सा बोलेंगे तो ये मारिफा है, मतलब क्या, अभी आप खामोश हो जाए। और सहीन बोलेंगे मतलब तुम किसी भी किस्म की गुफ्तगू मत करो, हमेशा के लिए चुप बैठो, कभी तो खामोश रहो। तो सा बोलना मतलब क्या, अभी जो गुफ्तगू आपकी चल रही है यहाँ खामोश हो जाओ। सहीन बोलना, बोलूँ का मतलब क्या है, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मेरे पास सामने अगर रहोगे तो बोलना मत है। ये बाज अस्माए मबनिया में तनवीन दाखिल करके ये बताना मकसूद होता है कि इसका हुक्म क्या है, आम है, नकरा है, खास है, नहीं है। लेकिन सा बोलेंगे अभी कुछ हो जाए, सा का माने क्या होगा, सा अभी खामोश, सही, अरे कभी तो खामोश रहो यार, हमेशा खामोश रहो, चुप रहो, ठीक है। इसकी तफसीला आपको देखनी है, इसके अंदर मौजूद है, काफी है, नोट करना, ठीक है। तो ये तनवीन की जो सूरत है ना बेटे, ये तकरीबन 5 से 6 है। तनवीन क्या है, नंबर 1 लिखा है तमक्कुन है, नंबर 2 तनकीर है, नंबर 4 क्या है, तनवीन है एवज। इसकी इन्होंने एक ही सूरत लिखी है जो मुज़ाफ इलैह के एवज जो तनवीन दिया जाता है। इससे क्या, यौमा इदिन, ये एक ही मिसाल नहीं है, इसकी कई और मिसाल भी आती है, ठीक है। मुज़ाफ इलैह के एवज तनवीन को नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी कुछ और भी सूरतें हमें नजर आती है। सफ़ा नंबर 369 में आप देखें, हमारे उस्ताद मोहतरम ने काफी कुछ बातें इसमें पेश की, आपका बताता हूँ। तनवीन एवज की कई मिसाल है। वो इम्मा यकून एवज़न मिन मुफ़रदिन, कभी ये मुफरद का एवज होता है, जैसे क्या है, इसकी तारीफ हुआ मा यल्हक़ु कुल्लन व बादन व अय्यन एवज़न मिम्मा तुज़ाफ़ इलैह। मिसाल, कुल्लु यमूतु, यानी क्या, कुल्लु इंसान यमूतु, किसके एवज में, ये मुफरद के एवज है, ठीक है। कभी कभार ये जुमले का भी एवज होता है। मिसाल क्या, इद रब, यौमइज़ काना कज़ा, यौमइज़िन, यहाँ पे जो दिन में जो तनवीन है क्या है, ये पूरे जुमले के एवज में मौजूद है। तो मुफरद के मुकाबले में क्या बोला गया, जुमला। तो कभी तनवीन एवज क्या होता है, मुफरद के मुकाबले में होता है, यानी मुफरद के मकाम पर आता है। जैसे कुल्लुन यमूत, यानी कुल्लु इंसान यमूत, समझ नहीं आ रहा कुछ। काशी में तिलका रसूल फद्दलना बादहु अला बादिन अला बादिहिम। कभी कभार ये क्या होता है, किसी हर्फ के एवज में भी आ जाता है। जैसे मिसाल आप ले लें, रायतुल जवारिया, कहाँ से आया, जवारिया, एक है जवारिन, गवाशिन, गवाशी, नहीं आ रहा है। तो गवाशिन जब पढ़ते हैं आखिर से क्या किया आपने, या को गिरा दिया, अल गवाशी या को गिरा दिया, उसके एवज में क्या कर दिया आपने, तनवीन दाखिल कर दिया आखिर में। ये भी क्या है, तनवीन एवज है। तो सिर्फ ये नहीं कहेंगे आप मुज़ाफ़ इलैह के एवज, इसकी कई सूरत नजर आती है, एक सूरत नहीं कई और सूरतें भी इसके नजर आती है। चलें, उसके बाद क्या, तनवीन मुकाबला है, जो नूने जमा मुज़क्कर सालिम का जो नून होता है उसके मुकाबले में जमा सालिम में देते हैं, मुस्लिमातिन, इन्होंने मुकाबला है। इसी एक तनवीन तरन्नुम है, एक है तनवीन गाली है। तो ऊपर की जो 4 वगैरह है वो इसमें साथ खास है, बाकी जो है खास इन सब के तफसीलात आगे निशान आने वाले। उसके बाद उसकी खुसूसियत में इजाफा, इजाफा से मुराद क्या है, मुज़ाफ़ इलैह होना हर्फ जर तकदीरी के साथ में, वरना अगर ये कैद नहीं लगाएंगे तो भी क्या है, जुमला भी क्या हो जाता है, फेल मुज़ारा भी क्या होता है, मुज़ाफ़ इलैह बन जाता है। जैसे वहाँ की मिसाल, यौम यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, यहाँ इजाफा से मुराद क्या है, जब मुज़ाफ़ इलैह क्या हो जाए,
حرف جر تقدیری کے ساتھ میں کیا ہو مجرور ہو، جیسے غلام زیدین، اور غلام لزید اگر آپ بولیں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے فعل مضارع بھی مضاف ہو جاتا ہے، یہ فعل بھی مضاف ہو جاتا ہے، اسے کیا ہمارا تو اس کی مثال آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی۔ اس کے بعد ہے والاسناد، اسناد کے بارے میں کیا پیچھے آپ کو ذکر کر چکا ہوں، والاسناد الیہ، مسند الیہ ہونا، فعل کیا ہوتا ہے بھائی مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب کیا ہیں تقریباً 30 خصوصیات ہیں، ان 30 میں سے چند کا انہوں نے بیان کیا۔ تو جمع کیا لگا ہے، جمع تکسیر، جمع تکسیر لے کر کے انہوں نے بتایا کہ اس میں کی خصوصیات بہت سارے ہیں، ان میں سے چند کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ کتنا انہوں نے بیان کیا ہے، 1 2 3 4 5 کا انہوں نے بیان کیا، بس یہ کلام اور اس میں کی تعریف اور چند ایسی خصوصیات کا بیان انہوں نے کر دیا۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا، جملہ اور کلام کے درمیان فرق، اس میں کی تعریف اور اس کی بعض خصوصیات کا بیان، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ